سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد سوم، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، خلافت اندلس، ایپیسوڈ 74۔ محمد بن عبد الرحمن۔ سلطان عبد الرحمن کی ایک بیوی تروب نامی تھی جس کے ساتھ اسے محبت تھی۔ اس کے پیٹ سے عبد الرحمن کا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا تھا۔ تروب کی یہ خواہش تھی کہ سلطان اپنے بعد عبداللہ کو تخت و تاج کا مالک قرار دے، لیکن سلطان کا بیٹا محمد اپنے بھائی عبداللہ سے زیادہ قابل اور مستحق سلطنت تھا۔ تروب نے ایک مرتبہ اس بات کی کوشش کی کہ محمد کو زہر دے کر قتل کرا دیا جائے۔ اس کام کے لیے نصر نامی خواجہ سرا کو رازدار بنایا گیا۔ نصر نے ایک شاہی طبیب کو بڑا بھاری لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ دوا میں زہر ملا کر محمد کو پلا دے، جو ان دنوں اس طبیب کے زیر علاج اور کسی معمولی مرض میں مبتلا تھا۔ شاہی طبیب نے نصر کی اس فرمائش کو منظور کر لیا، مگر پوشیدہ طور پر سلطان کو بھی اطلاع دے دی کہ آج دوا کا پیالہ شہزادے کے لیے آئے گا، اس میں زہر ملا ہوا ہوگا۔ چنانچہ زہر آلود پیالہ آیا۔ بادشاہ نے نصر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس دوا کو آج تم ہی پی جاؤ۔ نصر کو دوا پینی پڑی اور پیتے ہی فوراً مر گیا۔ جو گڑھا اس نے شہزادہ محمد کے لیے کھودا تھا خود ہی اس میں گرا۔ اس کے چند روز بعد سلطان عبد الرحمن کا انتقال ہوا، اور شاہی محافظ فوج کی مدد سے جو سلطان حکم کے زمانے سے قائم تھی، شہزادہ محمد تخت نشین ہوا تھا، اور عبداللہ معا اپنی والدہ تروب کے ناکام رہا۔ عبد الرحمن بن معاویہ یعنی عبد الرحمن اول کے زمانے میں محاصل ملکی کی تعداد 3 لاکھ دینار تھی۔ سلطان حکم کے زمانے میں یہ تعداد 6 لاکھ تک پہنچ گئی۔ عبد الرحمن ثانی کے زمانے میں محاصل ملکی جو خزانہ شاہی میں داخل ہوتے تھے 10 لاکھ دینار سالانہ تھے۔ کل آمدنی کے 3 حصے کیے جاتے تھے، ایک حصہ فوج کی تنخواہوں میں، ایک حصہ حکام اور عہدیداران سلطنت کی تنخواہوں میں صرف ہوتا تھا، اور خزانے کے ایک حصے سے رعایا کے کام اور تعمیرات وغیرہ کے مصارف پورے کیے جاتے تھے۔ عبد الرحمن ثانی نے بعض تجارتی سامان اور دوسری چیزوں پر محصول لگا کر آمدنی کو بڑھایا تھا، اسی لیے اس کے خلاف ملک میں مخالفت کا جذبہ بآسانی پیدا کیا جا سکا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عبد الرحمن کی اولاد سینکڑوں تک پہنچ گئی تھی، یعنی 100 سے زیادہ بیٹے اور 50 کے قریب بیٹیاں تھیں۔ عبد الرحمن بہت قیافہ شناس تھا۔ اسے اس کی رعایا نے المظفر کا خطاب دیا تھا۔ اس کا رنگ گندمی تھا، آنکھیں گہری، دراز ریش، لہیم و شہیم آدمی تھا، داڑھی میں حنا کا خضاب کرتا تھا۔ وفات کے وقت 45 لڑکے زندہ تھی۔ عبد الرحمن ثانی کے عہد حکومت میں عیسائیوں کو سلطنت کے بڑے بڑے ذمہ داری کے عہدے دیے جاتے تھے، اور عیسائی جو عام طور پر عربی زبان بولتے اور لکھتے تھے دفتروں پر قابض و متصرف ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کی توجہ زیادہ تر فوجی خدمات کی طرف تھی، دفتری اہلکاریوں کو انہوں نے عیسائیوں کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ محمد بن عبد الرحمن کی تخت نشینی۔ سلطان عبد الرحمن ثانی کے زمانے میں عیسائیوں کا اثر و اقتدار دفاتر شاہی میں بہت بڑھ گیا تھا۔ مسلمان فقہا اس حالت کو خاموشی کے ساتھ معائنہ کر رہے تھے، اور سلطان حکم کے زمانے کا تجربہ کرنے کے بعد اب خاموش تھے، مگر عیسائیوں کے اس رسوخ و اقتدار نیز ان شرارتوں اور گستاخیوں کو دیکھ دیکھ کر قبیدہ خاطر ضرور ہوتے تھے۔ سلطان محمد کا پہلا کام۔ سلطان محمد نے جو ربیع الاخر 238 ہجری میں اپنے باپ کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا تھا، تخت نشین ہوتے ہی ذمہ داری کے عہدوں پر مسلمانوں کو مامور کیا، اور عمال و حکام کو جو اسلامی احکام و اعمال کی پابندی میں ناقص تھے انہیں معزول کر دیا۔ سلطان محمد کی یہ پہلی کارروائی علماء اسلام کو بہت ہی پسند آئی۔ اسی عرصے میں اندلس کے اندر بعض علماء کے ذریعے جو حج کی غرض سے عرب و شام کے ملکوں میں آئے تھے، ان کے ذریعے حنبلی مذہب داخل ہوا۔
قرطبہ کے اندر حنبلی اور مالکی مولویوں کے مباحثے اور مناظرے شروع ہوئے اور مسلمانوں کے دو گروہ ہو کر آپس میں چھری کٹاری ہونے پر مستعد ہو گئے۔ سلطان محمد بن عبد الرحمن نے اس مباحثے اور مناظرے میں خود دخل دے کر فیصلہ کیا اور اس برپا ہونے والے فتنے کو فروغ کیا، اس خیال سے کہ مسلمانوں کی توجہ کو دوسری جانب منعطف کر دینے سے آپس کی مخالفتوں اور خانہ جنگیوں کا خطرہ دور ہو جائے گا۔ جہاد کے لیے فوجی بھرتی شروع کی گئی اور ایک زبردست فوج تیار کر کے شمالی عیسائی ریاستوں کے خلاف مہم روانہ ہوئی۔ چونکہ اس زمانے میں ریاست ایسٹریاس یعنی سلطنت قسطلہ کے حاکم نے اسلامی علاقے کے متعدد شہروں پر قبضہ کر لیا تھا اور ہر طرف سے ایک عیسائی رئیس اور اسلامی رقبے کو دباتا چلا جاتا تھا۔ اس فوج نے اول شاہ اردونی والی قسطلہ کے خلاف پیش قدمی کی۔ اس فوج کی سرداری سلطان محمد نے موسیٰ بن موسیٰ کو سپرد کی تھی۔ یہ موسیٰ بن موسیٰ گوت قوم سے تعلق رکھتا تھا اور نو مسلم تھا۔ مثل اس کے اور بھی کئی نو مسلم شاہی فوج کی سرداریوں اور صوبوں کے گورنروں پر مامور تھے۔ آخر نتیجہ اس مہم کا کچھ زیادہ مفید نہ نکلا اور معمولی معرکہ آرائیوں کے بعد اس طرف سے فوج واپس آ گئی۔ اب اس فوج کو برشلونہ کی جانب بھیجا گیا کیونکہ وہاں بھی عیسائیوں نے زیادہ اطاعت سے قدم باہر نکالا تھا۔ پھر وہاں سے بھی معمولی مال غنیمت کے ساتھ یہ فوج واپس ہوئی۔ بغاوتوں کا استحصال 239 ہجری میں باشندگان طلیطلہ نے یہ محسوس کر کے کہ دربار قرطبہ پر فقہا کا قبضہ اور اثر زیادہ ہو گیا ہے اور عیسائی فدائیوں کو بلا تعامل قتل کیا جانے لگا ہے، اپنے آپ کو خطرہ محسوس کر کے یا شمالی عیسائیوں کی قرارداد کے موافق سلطنت اسلامیہ کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی غرض سے بغاوت کی تیاریاں کیں۔ یہ واضح رہے کہ سلطان محمد نے تخت نشین ہو کر جب عیسائی شہداء کی تعداد میں بے دریغ اضافہ کرنا شروع کر دیا تو عیسائیوں نے اپنی اس حرکت ناشائستہ کو بالکل ترک کر دیا تھا۔ اس کے عوض اب طلیطلہ کی بغاوت کا اہتمام ہونے لگا۔ اہل طلیطلہ نے اپنے عربیوں نسل گورنر کو گرفتار کر کے دربار قرطبہ میں پیغام بھیجا کہ سلطان عبد الرحمن ثانی نے ہمارے جن لوگوں کو بطور ارغمال قرطبہ میں لے جا کر زیر نگرانی میں رکھا ہوا تھا ان کو واپس کر دو، ورنہ ہم تمہارے گورنر کو قتل کر کے خود مختاری کا اعلان کر دیں گے۔ سلطان محمد نے اہل طلیطلہ کی درخواست کو منظور کر کے ان لوگوں کو جو بطور ارغمال قرطبہ میں موجود تھے طلیطلہ بھیج دیا تھا۔ اہل طلیطلہ نے بجائے اس کے کہ وہ اب راہ راست پر آ جاتے، سلطان محمد کی کمزوری کا یقین کر کے اعلانیہ علم میں بغاوت بلند کر دیا اور طلیطلہ کو ہر طرح مضبوط کر کے شمالی عیسائی سلاطین سے امداد طلب کی۔ اہل طلیطلہ بار بار بغاوت کر چکے تھے، مگر تعجب ہے کہ اب تک کسی بادشاہ نے بھی طلیطلہ کے قلعے اور شہر پناہ کو منہدم کرنا ضروری نہ سمجھا۔ اس کا سبب بھی مسلمانوں کی وہی بلند نظری ہے جس نے ان کو شمالی سرحدی ریاستوں کے استحصال سے باز رکھا، ورنہ یہ کام اس سے پہلے ان کے لیے نہایت ہی آسان اور معمولی تھا۔ سلطان محمد خود فوج لے کر 240 ہجری میں قرطبہ سے طلیطلہ کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی سلطان محمد طلیطلہ تک بھی نہ پہنچنے پایا تھا کہ ریاست ایسٹریاس کی فوج اور پہاڑی جنگجو اہل طلیطلہ کی امداد کے لیے طلیطلہ میں داخل ہو گئی۔ سلطان نے شہر کی فتح کو دشوار دیکھ کر یہ ترکیب کی کہ اپنی فوج کے بڑے حصے کو پہاڑیوں، ٹیلوں اور جھاڑیوں میں چھپا کر ایک چھوٹے سے حصے کو میدان سلیط میں جو ان ٹیلوں اور جھاڑیوں کے درمیان تھا خیمہ زن کر لیا۔ اہل شہر نے جب یہ دیکھا کہ سلطان کے ساتھ بہت ہی تھوڑی سی فوج ہے اور اسی لیے وہ طلیطلہ کے محاصرے کی جرت نہیں کر سکا تو وہ خود شہر سے نکل کر سلطانی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ جب لڑائی شروع ہو گئی تو چاروں طرف سے سلطانی لشکر نکل کر حملہ آور ہوا۔ اس غیر مترقبہ آفت سے پہاڑی عیسائی اور اہل طلیطلہ حواس باختہ ہو کر بھاگنے لگے تھے، مگر سلطانی لشکر نے اس میدان میں 20,000 آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ اس شکست سے اہل طلیطلہ کی ہمت پست ہو گئی اور سلطان محمد نے بآسانی طلیطلہ پر قبضہ کر کے وہاں ایک معمولی دستہ فوج متعین کیا۔ اس لڑائی میں اس قدر عظیم الشان کشت و خون ہوا تھا کہ اہل طلیطلہ کے باغی ہونے اور سرکشی اختیار کرنے کی توقع نہ رہی تھی، لیکن اہل طلیطلہ کے تعلقات اب شمالی عیسائی سلاطین سے قائم ہو چکے تھے۔ ادھر لشکر شاہی میں بہت سے سردار اور صوبوں کے عامل ایسے تھے جو شاہ ایسٹریاس، شاہ گوتھک مارچ، شاہ جلیقیہ اور شاہ ایکیوٹین شہنشاہ فرانس سے درپردہ خط و کتابت رکھتے اور سازش کر چکے تھے۔ جس طرح ہر ملک میں
مسلمانوں کی حکومت کے زوال کا سبب آپس کی نا اتفاقی ہوا ہے۔ اسی طرح اندلس میں بھی آپس کی نا اتفاقی اور خانہ جنگی نے زور بد دکھایا۔ اندلس میں اس نا اتفاقی اور خانہ جنگی کی مثالیں دوسرے ملکوں کے زمانے میں کسی قدر زیادہ اور غیر معمولی نظر آتی ہیں۔ اندلس کے اسلامی تاریخ میں کوئی زمانہ ایسا دستیاب نہیں ہوتا جس میں مسلمان اس مہلک مرض سے محفوظ و مامون نظر آتے ہوں۔ بہرحال عیسائیوں کے اتحاد اور مسلمانوں کی غداری نے اہل تلیطلا کو 242 ہجری کی آخر میں پھر بغاوت و سرکشی پر آمادہ کر دیا۔ اس مرتبہ سلطان محمد نے پھر تلیطلا پر چڑھائی کی اور دوبارہ ان کو مطیع و منقاد بنا کر اور باغیوں کو سزائیں دے کر واپس ہوا، مگر سلطان محمد کے واپس ہوتے ہی اہل تلیطلا نے ایک عیسائی سردار کی زیر قیادت پھر علم بغاوت بلند کیا۔ غرض اہل تلیطلا اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے اور سلطان محمد کو بار بار ان پر چڑھائی کرنے میں مصروف رہنا پڑا۔ آخر 248 ہجری میں سلطان محمد اس بات پر رضامند ہو گیا کہ اہل تلیطلا کو اقرار اطاعت لے کر حکومت خود اختیاری عطا کر دے، یعنی اہل تلیطلا کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ اپنا گورنر خود منتخب کر لیں اور وہ گورنر ایک مقررہ سالانہ رقم دارالسلطنت قرطبہ میں بھیجا کرے، باقی اندرونی انتظامات میں وہ خود مختار ہوگا۔ سلطان محمد نے اہل تلیطلا کی اس شرط کو منظور کر کے نہ صرف اپنی کمزوری کا اظہار کیا بلکہ یوں کہیے کہ عیسائیوں کے اس قدیمی دارالسلطنت کو خود اختیاری حکومت عطا کر کے اندلس میں دوبارہ عیسائی سلطنت کا سنگ بنیاد رکھ دیا اور اسلامی سلطنت اندلس کے ایوان کی بنیاد میں سرنگ لگا دی، جسے ایک عرصے بعد مسلمانوں کا نام و نشان ملک اندلس سے گم ہو گیا۔ تلیطلا والوں نے موسیٰ بن موسیٰ نو مسلم کے بیٹے لوب بن موسیٰ کو گورنر بنانا چاہا اور سلطان محمد نے اسے بخوشی منظور کر لیا۔ اس کے بعد تلیطلا میں شمالی علاقے کی عیسائی حکومتوں سے پہاڑی اور جنگجو عیسائی آ کر بکثرت آباد ہونے شروع ہوئے اور مسلمانوں کو جو تلیطلا میں آباد تھے بتدریج وہاں سے خارج اور بے دخل کرنا شروع کر دیا۔ ہر طرف شہر تلیطلا بلکہ اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ ریاست ایسٹریاس کا نمونہ بن گیا۔ ادھر موسیٰ بن موسیٰ گورنر سرقسطانی عیسائی سلاطین سے خفیہ معاہدے کر لیے تھے۔ غرض اس غدار خاندان نے سلطنت اسلامیہ کو کمزور کرنے میں خوب حصہ لیا جو بظاہر مسلمان کہلاتا تھا۔ اسی سال نارمن قوم نے اندلس کے مغربی ساحل پر اپنی کشتیاں لا کر اس طرف کے ساحلی علاقے پر چھاپا مارا، مگر سلطان محمد کے جہازوں نے جو اس ساحل پر موجود تھے نارمنوں کی 50 کشتیاں گرفتار کر لیں اور وہ بلا سخت نقصان اٹھائے اندلس سے بھاگ گئی۔ رجب 251 ہجری میں سلطان محمد نے اپنے بیٹے منظر کو سرحد شمال کی جانب البا اور قلعہ کے عیسائی سرکشوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا اور اس کے پیچھے خود فوج لے کر جلیقیہ کی قصد سے روانہ ہوا۔ یہاں باپ بیٹوں کو فتوحات حاصل ہوئیں، لیکن عیسائی لوگ اب مسلمانوں کے ان حملوں اور شمالی علاقے پر چڑھائیوں کو خوب پہچان گئے تھے۔ جب کوئی نہایت زبردست فوج حملہ آور ہوتی تو وہ معمولی مقابلہ کر کے پہاڑوں میں جا چھپتے اور معافی کی درخواستیں بھیجتے، اطاعت کا اقرار کرتے اور اس طرح ان حملہ آوروں کو واپس کر کے پھر اپنے مقبوضہ ملک پر قابض و متصرف ہو کر حکومت کرنے لگتے۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ شاہی فوجیں قرطبہ کی جانب روانہ ہوئیں اور عیسائیوں نے اپنی پیش قدمی شروع کی۔ اس سے پیشتر عیسائیوں کے حملے اسلامی شہروں پر لوٹ مار کی غرض سے ہوتے تھے، لیکن اب وہ مسلمانوں کی کمزوری کو بخوبی محسوس کر چکے تھے۔ اب انہوں نے جس شہر پر قبضہ کیا اپنا عامل مقرر کیا اور وہاں باقاعدہ حکومت قائم کر کے جلد جلد اپنے رقبہ حکومت کو وسیع کرنے لگے۔ چنانچہ جس طرح مشرقی ساحل پر برشلونہ کو اپنے قبضے میں کر لینے کے بعد عیسائی مشرقی ساحل پر نیچے اترنے کی فکر میں تھے، اسی طرح انہوں نے مغربی ساحل پر قبضہ کرنا شروع کیا اور پرتگال کے علاقوں کو زیر تصرف لے آئے تھے۔ سلطان محمد نے ایک جنگی بیڑا ترتیب کر کے بحری راستے سے فوج بھیجی کہ وہ خلیجی بسکی میں پہنچ کر جلیقیہ کے شمالی جانب سے حملہ آور ہو، لیکن اتفاق سے سمندر میں طوفان آیا اور یہ بیڑا طوفان میں سخت نقصان اٹھا کر بے نیل و مرام واپس ہوا۔ اس کے بعد بحری مہم کا خیال ترک کر دیا گیا۔ اہل تلیطلا کی مثال دے کر جا بجا شہروں میں بغاوتیں شروع ہوئیں اور ہر ایک اس شہر نے جہاں عیسائیوں کی آبادی زیادہ تھی حکومت خود مختاری کا مطالبہ کیا۔ ان بغاوتوں کے فروغ کرنے میں سلطان محمد کو مطلق اطمینان میسر نہ ہوا۔
ایک نئے مذہب کی ایجاد۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ 263 ہجری میں عبد الرحمن بن مروان نے، جو اس سے پہلے بھی بغاوتوں میں حصہ لے چکا تھا اور سلطان محمد کی بیجا رعایت کے سبب نواح مریدہ میں ایک ذمہ داری کے عہدے پر مامور تھا، اعلان بغاوت کر دیا۔ سلطان محمد نے اس طرف فوج کشی کی۔ 3 مہینے کی جنگ و پیکار کے بعد عبد الرحمن بن مروان نے بجائے اس کے کہ اپنے وعدے اور ارادے کے موافق بغداد کی جانب روانہ ہوتا، اندلس ہی میں رہ کر ایک نئے مذہب کی ایجاد کی۔ اس مذہب میں عیسائیت اور اسلام کے اصولوں کو جمع کر کے ترتیب دیا گیا تھا۔ اس جدید مذہب میں بہت سے آوارہ مزاج مسلمان اور عیسائی شامل ہونا شروع ہوئے۔ چونکہ تمام ملک میں خودسری کی ہوا چل رہی تھی، لہٰذا بہت سے واقع پسند لوگ بلا لحاظ مذہب بھی اس کے گرد آ کر جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اس طرح صوبہ جلیقیہ اور صوبہ پرتگال کی حدود میں ایک خطرناک لشکر حکومت وقت کے خلاف عبد الرحمن بن مروان کی سرداری میں فراہم ہو گیا۔ سلطان محمد نے اس خطرے سے آگاہ ہو کر اپنے وزیر ہاشم بن عبدالعزیز کو ایک فوج دے کر اس طرف روانہ کیا۔ عبد الرحمن نے ہاشم کو دھوکہ دیا اور اس کے سامنے سے فرار ہوتا ہوا اپنے تعاقب میں ایک جگہ ہاشم کو لے گیا، جہاں کمین گاہ میں فوج چھپی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس فوج نے ایکایک چاروں طرف سے حملہ آور ہو کر ہاشم کی تمام فوج کو کاٹ ڈالا اور ہاشم گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے پہلے بھی عبد الرحمن بن مروان نے الفونسو حاکم ایسٹریاس سے خط و کتابت کر کے دوستی اور محبت کا عہد نامہ لکھ دیا تھا۔ اب اندلس کے وزیر اعظم کو گرفتار کر کے اس نے اپنے دوست الفونسو کے پاس بھیج دیا تھا، تاکہ اسے عبد الرحمن کی طاقت و قوت کا اندازہ ہو سکے اور محبت و دوستی کے تعلقات استوار ہو جائیں۔ سلطان محمد کو جب اپنے وزیر کے گرفتار ہونے کا حال معلوم ہوا تو اس نے عبد الرحمن بن مروان کو ہاشم کی رہائی کی نسبت لکھا۔ ابن مروان نے 1,00,000 دینار زر فدیہ طلب کیا۔ چند مہینے تک ہاشم قید میں رہا اور عبد الرحمن بن مروان اور سلطان محمد کے درمیان خط و کتابت ہوتی رہی۔ آخر سلطان محمد نے اس بات کو منظور کر لیا کہ عبد الرحمن شہر بیتلیوس اور اس کے نواحی علاقے پر قابض و متصرف رہے اور اس پر کوئی خراج بھی عائد نہ کیا جائے گا، ساتھ ہی زر فدیہ ادا کر کے ہاشم کو چھڑایا جائے۔ چنانچہ ہاشم جب چھوٹ کر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا حریف جس نے اسے قید کر لیا تھا ایک نہایت مضبوط مقام پر خود مختار حاکم ہو گیا ہے اور اس باجگزار و خراج سے بھی بالکل آزاد ہے۔ ابن خلدون کا بیان ہے کہ وزیر ہاشم کی رہائی 2.5 برس کے بعد 265 ہجری میں ہوئی تھی۔ غرض عبد الرحمن بن مروان جو ایک معمولی باغی سردار تھا، اب اپنے آپ کو سلطان محمد کا ہمسر سمجھنے لگا۔ اس نے سلطنت ایسٹریاس سے اپنے تعلقات دوستی کو خوب بڑھایا۔ یہ رنگ دیکھ کر ملک کے ہر حصے میں سرداروں نے بغاوت و سرکشی پر کمر باندھی اور رعب سلطنت خاک میں مل گیا۔ موسیٰ بن ذوالنون گورنر شنت بریانی بغاوت اختیار کر کے تلیتلا پر حملہ کیا کہ اسے اپنے قبضے میں لائی۔ اہل تلیتلا نے مقابلہ کر کے اسے شکست دی۔ اس نے پھر حملہ کیا اور اسی طرح اس کی زور آزمائی کا سلسلہ جاری ہوا۔ ادھر اسد بن حرس بن بدی نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ سلطان محمد نے شہزادہ منظر کو فوج دے کر موسیٰ بن ذوالنون کی طرف بھیجا۔ منظر کئی شہروں اور قلعوں کو فتح کر کے قرطبہ واپس آ گیا۔ غرض سلطان محمد کو بغاوتوں کے فروغ کرنے اور فوجیں بھیجنے سے ایک روز بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ اسی نازک زمانے میں عمر بن حفصون نامی ایک عیسائی نے خاص صوبہ اندلسیہ یعنی جزیرہ نمائی اندلس کے جنوبی و مشرقی علاقے کے پہاڑوں میں ڈاکوؤں کی ایک جمعیت اپنے گرد فراہم کر لی۔ عمر بن حفصون گوت خاندان کے سربرآوردہ اشخاص میں سے تھا، اس لیے بڑی آسانی سے وہ عیسائیوں اور جرائم پیشہ لوگوں کو جمع کر سکا۔ نواح مالقا میں پہاڑ کے ایک دشوار گزار مقام پر قلعہ بنا ہوا تھا۔ اس قلعے کو عمر بن حفصون نے اپنا قرارگاہ بنایا اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری کر دیا۔ ارد گرد کے شہروں اور قصبوں کے عاملوں نے بار بار اس پر چڑھائیاں کیں، مگر ہر مرتبہ شکست یاب ہوئے۔ آخر 267 ہجری میں دارالسلطنت قرطبہ سے ایک زبردست فوج اس کی سرکوبی کو روانہ ہوئی۔ عمر بن حفصون نے براہ چالاکی اس فوج کی آمد پر درخواست صلح بھیجی اور اس بات کا وعدہ کیا کہ آئندہ لوٹ مار کرنے سے وہ باز رہ کر علاقے میں امن و امان قائم رکھے گا۔ چنانچہ اسی شرط پر وہ پہاڑی علاقے اس کے قبضے میں چھوڑ دیا گیا اور امن و امان قائم ہو گیا۔ 268 ہجری میں سلطان محمد نے شہزادہ منظر کو ایک زبردست فوج دے کر شمال کی جانب بھیجا
کہ اس طرف کے عیسائی سرکشوں کو سزا دی جائے۔ شمالی ریاستوں اور باغیوں کی حالت جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے یہ تھی کہ جب کوئی زبردست فوج اس کی طرف جاتی تھی تو اظہار اطاعت کرنے لگتے تھے، جب یہ فوج واپس ہوتی تو پھر سرکشی پر قائم ہو جاتی۔ چنانچہ شہزادہ منظر نے اول سرقستہ پہنچ کر وہاں کے باغیوں کو درست کیا، پھر البا اور قلاب وغیرہ کا رخ کیا۔ اس کے بعد لریدہ کی بد نظمی کو دور کر کے وہاں اسماعیل بن موسیٰ کو ناظم مقرر کیا اور واپس چلا آیا۔ منظر کے واپس ہوتے ہی حاکم برشلونہ نے اسماعیل پر حملہ کیا۔ اسماعیل نے کمال مردانگی سے مقابلہ کر کے اہل برشلونہ کو شکست دے کر بھگا دیا۔ پھر 270 ہجری میں عمر بن حفصون نے پھر بغاوت اختیار کی اور پہلے سے زیادہ طاقت بہم پہنچا کر علاقہ مالقہ کے امن و امان کو برباد کیا۔ قرطبہ سے حاکم بن عبدالعزیز وزیر اعظم ایک فوج لے کر عمر بن حفصون کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ معرکے ہوئے، آخر ہاشم نے سلام و پیام کے ذریعے عمر بن حفصون کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی اور اسے معافی کا وعدہ دے کر اپنے ساتھ قرطبہ چلنے پر رضامند کر لیا۔ عمر بن حفصون وزیر ہاشم کے ساتھ قرطبہ چلا گیا۔ وزیر ہاشم اس کی بہادری دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے سلطان محمد سے کہہ کر عمر بن حفصون کو افواج سلطانی کا سپہ سالار اعظم مقرر کرا دیا۔ اس کے بعد 271 ہجری میں وزیر ہاشم عمر بن حفصون کو ایک زبردست فوج کے ساتھ ہمراہ لے کر شمال کی جانب متوجہ ہوا۔ وہاں اہل سرقستہ پھر باغی ہو گئے تھے اور ریاست ایسٹریاس کی جانب سے خطرات پیدا ہو رہے تھے۔ عمر بن حفصون نے ان لڑائیوں میں بڑی شہرت و ناموری حاصل کی۔ اہل سرقستہ اور ایسٹریاس کے عیسائیوں کو پیہم شکستیں دے کر اور خراج وصول کر کے یہ دونوں واپس ہوئے تھے۔ عمر بن حفصون کو حکومت اسلامیہ کی سپہ سالاری کچھ پسند نہیں آئی، کیونکہ اس طرح وہ اپنی امیدوں کو کہ دوبارہ گوت حکومت قائم ہو جائے پورا نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ راستے ہی سے وہ فرار اور وزیر ہاشم سے جدا ہو کر بھاگا اور سیدھا اپنے اسی پرانے قلعے میں پہنچ کر مضبوط ہو بیٹھا، اور اس کے قدیمی دوست اور پرانے رفیق پھر آ کر اس کے گرد جمع ہو گئی۔ ادھر عمر بن حفصون نے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر نواح مالقہ میں خود مختارانہ حکومت شروع کر دی، اور ادھر عبد الرحمن بن مروان نے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اشبیلیہ اور اس کے نواحی علاقے میں لوٹ مار شروع کر دی۔ سلطان محمد نے اشبیلیہ کی طرف اپنے بیٹے منظر اور وزیر ہاشم کو فوج دے کر بھیجا، اور عمر بن حفصون کو اپنی حکومت و ریاست قائم کرنے کے لیے ایک نہایت اچھا موقع مل گیا تھا۔ وہاں اشبیلیہ کے نواح میں 2 سال تک جنگ و پیکار کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر 272 ہجری میں عبد الرحمن بن مروان کو تھوڑا سا علاقہ اور دے کر صلح کر لی گئی اور اس طرف کی ہنگامہ آرائی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد شہزادہ منظر کو عمر بن حفصون کی طرف بھیجا گیا۔ عمر بن حفصون جب یہ سپہ سالاری چھوڑ کر آیا تھا، پہلے کی نسبت زیادہ شائستہ اور مال اندیش بن گیا تھا۔ اس نے دربار قرطبہ اور وزیر ہاشم کی صحبت سے بہت فائدہ اٹھایا، اور اس مرتبہ آ کر بجائے ایک ڈاکو اور رہزن کے وہ ایک فرما روا اور والی ملک کی حیثیت میں نمودار ہوا۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جس قدر حصہ ملک پر اس کا قبضہ تھا، اس میں چوری اور ڈاکہ زنی کا بالکل انسداد کر دیا، اور رہزنوں، چوروں اور ظالموں کو نہایت عبرتناک سزائیں دیتا، اور بالخصوص اپنے سپاہیوں اور فوجی سرداروں کو تو قطعاً رعایا پر ظلم نہ کرنے دیتا۔ اس کا اثر اس کی حکومت و طاقت کے بڑھانے کا موجب ہوا، اور یہی وہ گر تھا جو عمر بن حفصون دربار قرطبہ سے یاد کر کے آیا تھا۔ آج کل روب سلطنت کے باقی نہ رہنے سے ملک میں ہر طرف بدامنی کا دورہ تھا، اور ایسی حالت میں رعایا کے جان و مال کا محفوظ نہ ہونا یقینی بات تو تھی ہی، لیکن بخلاف اس کے کہ عمر بن حفصون نے اپنے چھوٹے سے مقبوضے میں، جس پر وہ غاصبانہ اور باغیانہ طور پر قابض متصرف تھا، قابل رشک امن و امان قائم کر رکھا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کی آبادی کو اس کے ساتھ محبت اور ارد گرد کے علاقوں کو بھی اس سے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ سلطان محمد کی وفات 272 ہجری کے آخر میں اور 273 ہجری کے شروع میں منظر بن محمد ولی عہد سلطنت فوج لے کر عمر بن حفصون کے مقابلے کو گیا۔ ابتدا میں چند چھوٹی چھوٹی معرکہ آرائیاں ہوئیں، اس کے بعد زیادہ ممکن تھا کہ عمر بن حفصون کو مغلوب یا مقتول یا گرفتار کر لیا جائے۔ عمر بن حفصون زخمی ہو چکا تھا، اسے اور اس کی فوج کو منظر بن محمد نے محصور کر کے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو منظر کے سپرد کر دینے والا تھا۔
کہ اسی اثنا میں منظر کے پاس سلطان محمد کے فوت ہونے کی خبر پہنچی۔ منظر اس خبر کو سنتے ہی بلا توقف قرطبہ کی جانب روانہ ہو گیا اور عمر بن حفصون اس طرح مع اپنی جماعت کے برباد ہونے سے بچ گیا۔ سلطان محمد 207 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ قریباً 66 سال کی عمر پا کر ماہ صفر 273 ہجری میں 34 سال چند ماہ حکومت کرنے کے بعد فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا منظر تخت نشین ہوا تھا۔ سلطان محمد کے عہد حکومت پر تبصرہ۔ سلطان محمد کے عہد حکومت میں انلس پر بدامنی طاری رہی۔ اسے ایک روز بھی مطمئن ہو کر بیٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ اندرونی بغاوتوں اور بیرونی سازشوں کے ختم نہ ہونے والے سلسلے نے سلطان محمد کو ہمیشہ مصروف و پریشان رکھا۔ سلطان محمد کے زمانے میں خاندان بنو امیہ کی حکومت بہت ہی کمزور اور بے وقار ہو گئی تھی کہ معمولی اور ادنیٰ درجے کے لوگوں کو بھی بغاوت و سرکشی کی جرأت ہو گئی تھی۔ سلطنت امیہ کے اس ضعف و اختلال نے عیسائیوں کو بہت فائدہ پہنچایا۔ انہوں نے اپنے آپ کو خوب طاقتور بنا کر اس بات کو ممکن سمجھا کہ ہم اندلس میں پھر عیسائی حکومت قائم کر سکیں گے۔ سلطان محمد ذاتی طور پر بہت بہادر اور مستعد بادشاہ تھا، مگر اندرونی بغاوتوں اور خود مسلمان سرداروں کی بغاوتوں نے ملک کی حالت کو اس قدر نازک بنا دیا تھا کہ ان کی مخالفتوں اور سازشوں کا یہ طوفان سلطان محمد کے زمانے میں سلطنت اسلامیہ کی خرابی اور بے عزتی کا باعث بنا تھا۔ اس کے علاوہ عیسائی سلاطین اور عباسی خلفاء انلسی مسلمانوں میں نا اتفاقی پیدا کرانے میں کوشاں رہتے تھے، لیکن اب عباسیوں کا جوش مخالفت تو سرد ہو چکا تھا اور ان کو اس قدر ہوش ہی نہ رہا تھا کہ وہ سلطنت انلس کی طرف توجہ کرتی۔ عیسائیوں کی مخالفت کوئی پوشیدہ چیز نہ تھی۔ اب جو مسلمانوں میں نا اتفاقی اور عداوتیں پیدا ہوئی تھیں، یہ فقہا کی کوتاہ اندیشیوں کا نتیجہ تھا کہ انلس کے قاضیوں اور عالموں کو عام طور پر بمقابلہ دیگر ممالک اسلامیہ کی ہمیشہ زیادہ اقتدار حاصل رہا ہے، اور اسی مناسبت سے انلس کے مسلمانوں میں ہمیشہ زیادہ نا اتفاقی پائی گئی ہے، جس کا پہلا قابل تذکرہ اور اہم مظہر سلطان محمد کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں جو سب سے زیادہ نقصان اسلام کو انلس میں پہنچا وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے تک عیسائی برابر اسلام میں داخل ہوتے رہتے تھے، اور باوجود یہ کہ شمالی پہاڑی عیسائیوں کی طرف سے طرح طرح کی کوششیں مسلمانوں کو بدنام کرنے اور اسلام سے عیسائیوں کو متنفر بنانے کے لیے ہوتی رہتی تھیں، تاہم سمجھدار شخص عیسائیت کو ترک کر کے اسلام قبول کرتے جاتے تھے، اور اس طرح نو مسلموں کی ایک بڑی تعداد ہر زمانے میں موجود رہتی تھی۔ سلطان محمد کے زمانے میں علماء اور فقہا نے ایسے فتوے اور ایسے قوانین جاری کیے جس سے نہ صرف عیسائیوں کے قدیمی حاصل شدہ حقوق کو صدمہ پہنچا، بلکہ نو مسلموں کے متعلق بھی بے اعتقادی اور بے اعتباری پیدا ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں ارتداد کا سلسلہ جاری ہوا۔ نو مسلم لوگ اسلام کو چھوڑ کر پھر عیسائیت اختیار کرنے لگے۔ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عبرت کا مقام نہیں ہو سکتا کہ مولویوں کی تنگ نظری اور سخت گیری نے قابو یافتہ ہو کر سلطان محمد کے آخر عہد حکومت میں مرتدین کا ایک بہت بڑا گروہ پیدا کر دیا، جو شمالی انلس میں نہیں بلکہ دارالسلطنت قرطبہ کے نواح میں پیدا ہو کر شمالی عیسائیوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ سلطان محمد کے آخری عہد حکومت میں انلس کے اندر مختلف جماعتیں اور مختلف گروہ پیدا ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے مقاصد الگ الگ تھے۔ خالص عربی النسل لوگ، ان کے اندر بھی آپس میں اتفاق نہ تھا، اور کئی گروہ تھے، مثلا شامی، یمنی، حجازی، حضرمی وغیرہ۔ مولدین یعنی وہ لوگ جن کے باپ عرب اور مائیں عیسائیان انلس تھیں، ان کو دوغلے عرب کہنا چاہیے، مگر یہ سب کے سب اپنے اندر عربی خون نہ رکھتے تھے، بلکہ ان کا زیادہ حصہ بربری باپ اور انلسی ماؤں کی اولاد پر مشتمل تھا۔ نو مسلم یعنی وہ لوگ جو پہلے عیسائی تھے اور اب مسلمان ہو گئے تھے، ان لوگوں کی اولاد بھی نو مسلم ہی کہلاتی تھی، اور یہ مذہب اسلام کے زیادہ پابند نظر آتے تھے۔ خالص بربری لوگ، ان کی تعداد بھی کافی تھی۔ مجوسی، یہ ان لوگوں کی اولاد تھی جن کو بطور غلام مختلف ملکوں سے خرید کر منگوایا گیا تھا، اور ان کی تعداد زیادہ نہ تھی۔ یہودی، یہ بھی انلس کے قدیم باشندے تھے، ان کا پیشہ زیادہ تر تجارت تھا اور فساد و بغاوت سے الگ رہنا چاہتے تھے۔ عیسائی،
یہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عامل تھے، ان کی تعداد بھی ملک میں زیادہ تھی۔ مرتدین یہ وہ لوگ تھے جو سلطان محمد کے زمانے میں اسلام سے روگرداں ہو کر پھر حالت کفر میں واپس چلے گئے تھے۔ ان مرتدین کے ساتھ ہی ایک ایسا فرقہ بھی شامل تھا جو کسی مذہب کی قید میں نہ تھا اور اس کا پیشہ لوٹ مار اور غارت گری ہی تھا۔ اول ذکر 4 گروہ یعنی خالص عربی النسل لوگ، مولدین، نو مسلم اور خالص بربری لوگ، یہ اصل اسلامی طاقت سمجھے جاتے تھے۔ بادشاہ اور علماء کا اولین فرض یہ تھا کہ ان کی نگاہ میں ان چاروں کا مرتبہ مساوی ہوتا، مگر سلطان محمد سے اس معاملے میں سخت غلطی اور کمزوری کا اظہار ہوا، اور مولدین کو جن کی تعداد اور طاقت بڑھی ہوئی تھی شکایتیں پیدا ہوئیں۔ علماء کی گروہ بندی اور مالی کی ہمبلی تفریق نے نو مسلموں کے جوش کو سرد کر دیا۔ بربری لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر سے بحیثیت مجموعی روحانیت جاتی رہی، اخلاق فاضلہ ضعیف ہو گئے، دینی جہاد کا شوق سرد پڑ گیا۔ وہ تلواریں جو خدا کی راہ میں بے نیام ہوتی تھیں اب نفسانی اغراض و خواہشات کے پورا ہونے میں چمکنے لگی تھیں۔ ہر ایک گروہ کی تفریق نمایاں ہو کر نمایاں تر ہوتی گئی۔ سلطان نے جس قدر فقہا کے اقتدار کو بڑھاوا دیا، اسی قدر عوام کا اعتماد فقہا کی نسبت کمزور ہوتا گیا۔ اس بے اعتمادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی محبت دلوں سے جاتی رہی اور دنیا دین پر مقدم ہو گئی۔ مسلمانوں اور مسلمانوں کی سلطنت کا یہ حال تھا۔ ادھر عیسائیوں کی ریاستیں جو وسیع ہوتے ہوتے اسلامی سلطنت کی ہمسر بن گئی تھیں، روز افزون ترقی پر تھیں۔ الفانسو سوم شاہ ایسٹریاس مسلمانوں سے اندلس کے خالی کرانے کا پروگرام تیار کر رہا تھا۔ پرتگال کے عیسائی اپنی الگ ریاست قائم کرنے کی تیاری کر چکے تھے۔ اشبیلیہ پر ابن مروان اور مالقہ وغیرہ پر ابن حفصون خود مختارانہ حکمران بن گئے تھے۔ تلیتلا نے خود مختار ہو کر عیسائی مقبوضے کو قرطبہ کے قریب تک وسیع کر دیا تھا۔ جلیقیہ اور اراگون وغیرہ نے جبل البرتات سے اندلس کے مغربی ساحل یعنی پرتگال و اشبیلیہ تک عیسائیوں کا ڈنکا بجوا دیا تھا۔ اس سلسلے میں کہیں کہیں کسی شہر کا کوئی مسلمان عامل موجود تھا تو وہ عیسائیوں کی ہمدردی کا دم بھر رہا تھا۔ غرض سلطان منظر بن محمد نے نہایت خطرناک زمانے میں تخت سلطنت پر قدم رکھا تھا۔ منظر بن محمد کی تخت نشینی۔ سلطان منظر بن محمد 229 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ 44 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس کی تمام عمر لڑائیوں اور زور آزمائیوں میں گزری تھی۔ اپنے باپ کے عہد حکومت میں وہ بار بار سپہ سالارے کی خدمت انجام دے چکا تھا۔ منظر کے کارنامے: اس نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے باپ کے وزیر اعظم ہاشم بن عبدالعزیز کے قتل کا فتویٰ جو علماء نے لگایا تھا نافذ کر دیا اور اس کو دوسرے جہان میں پہنچایا۔ عمر بن حفصون نہ صرف مالقہ بلکہ اور بھی متعدد شہروں پر قابض متصرف ہو چکا تھا۔ سلطان منظر نے ہاشم بن عبدالعزیز کے قتل سے فارغ ہو کر عمر بن حفصون پر چڑھائی کر دی۔ ابن حفصون اگرچہ نہایت تجربے کار اور بہادر سپہ سالار تھا، مگر سلطان منظر بھی کچھ اس سے کم نہ تھا۔ ایک بعد دیگرے قلعوں کو فتح کرتا ابن حفصون کی فوجوں کو پیچھے ہٹاتا ہوا آگے بڑھا۔ ابن حفصون نے مصلحت وقت دیکھ کر سلطان کی خدمت میں صلح کی درخواست بھیج کر اطاعت کا اقرار کر لیا۔ سلطان نے اس درخواست کو غنیمت سمجھا، اس لیے کہ وہ اس خطرناک دشمن کے ساتھ دیر تک الجھے رہنے کی نسبت دوسرے باغیوں کی سرکوبی کو ضروری جانتا تھا۔ سلطان ابھی واپس ہو کر قرطبہ تک نہیں پہنچنے پایا تھا کہ اس کے باغی ہونے کی خبر پہنچی۔ سلطان نے پھر واپس ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ اب کی مرتبہ ابن حفصون نے پھر نہایت ندامت و شرمندگی اور عجز و الحاح کے ساتھ اپنی خطا کی معافی چاہی اور خود سلطان کے ساتھ قرطبہ جانے پر رضامند ہو گیا۔ سلطان نے اس بات کو بہت غنیمت سمجھا، نہایت عزت و تکریم کے ساتھ اس باغی سردار کو اپنے ہمراہ لے کر قرطبہ کی طرف چلا۔ سلطان کا ارادہ تھا کہ قرطبہ پہنچ کر فوراً تلیتلا پر چڑھائی کر دے اور مرکزی شہر کو اول قبضے میں لا کر پھر کسی دوسری طرف متوجہ ہو۔ یہ سلطان منظر کی کمال بیدار مغزی اور ہوشیاری کی دلیل تھی، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ شروع میں مسلمانوں سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے تلیتلا کی اہمیت اور اس کے محل وقوع کے اعتبار سے اس کے دارالسلطنت ہونے کی موزونیت کو محسوس نہیں کیا تھا۔
اگر مسلمان تلیطلا کو دارالسلطنت بنا لیتے تو یقیناً مسلمانوں کو اس قدر مشکلات ملک اندلس میں پیش نہ آتی جو قرطبہ کے دارالسلطنت ہونے کی وجہ سے پیش آئی۔ تلیطلا ملک اندلس کے وسط میں واقع تھا اور بہت مضبوط مقام تھا۔ شمالی عیسائی ریاستوں کو طاقتور ہونے اور پھیلنے کا موقع ہی نہیں مل سکتا تھا۔ بہرحال سلطان منظر تلیطلا پر قبضہ کرنے کے لیے بےتاب تھا اور بظاہر عمر بن حفصون کی طرف سے اسے کامل اطمینان ہو چکا تھا۔ راستے میں عمر بن حفصون کو کسی نے اس کا وہ انجام یاد دلا دیا جو فقہا کے فتوے کی تعمیل میں ہونے والا ہے۔ حالانکہ سلطان اس کی دلدہی پر آمدہ اور اس سے اہم خدمات سلطنت لینے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر جب عمر بن حفصون کو اپنا وہ واقعہ یاد آیا کہ محض فقہا کی مخالفت نے اس کو ہشام بن عبدالعزیز کے لشکر سے جدا ہو کر بھاگنے اور اپنے ارتداد کے اعلان پر مجبور کیا تھا، نیز جب اسے یہ معلوم ہوا کہ ہشام بن عبدالعزیز بھی انہی حضرات کے فتووں کی بنا پر قتل ہو چکا ہے، تو وہ اپنے قتل ہونے کو یقینی سمجھنے لگا اور قرطبہ تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگوں کی آنکھ بچا کر بھاگ نکلا۔ سیدھا اپنے قلعے میں پہنچ کر قلعہ بند ہو بیٹھا اور اپنے ارد گرد علاقے سے اپنے تمام آدمیوں کو جمع کر لیا۔ سلطان منظر کی وفات۔ سلطان منظر پھر اس کی طرف لوٹا۔ اب کی مرتبہ بڑی سختی سے قلعے کا محاصرہ شروع کیا۔ عمر بن حفصون نے بھی بڑی ہمت کے ساتھ مدافعت جاری رکھی۔ اس محاصرے نے طول کھینچا اور قلعہ ابھی فتح نہ ہونے پایا تھا کہ سلطان منظر نے 275 ہجری میں بحالت محاصرہ 2 برس سے بھی کم حکومت کر کے قریباً 46 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سلطان کے کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے امرائے لشکر نے منظر کے بھائی عبداللہ کے ہاتھ پر قلعے کی دیوار کے نیچے بیعت کی۔ عبداللہ نے عمر بن حفصون کی ریاست و حکومت کو بھی باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا۔ عمر بن حفصون نے اس کو بہت غنیمت سمجھا اور سلطان عبداللہ اپنے بھائی منظر کے جنازے کو لے کر قرطبہ پہنچا۔ راستے میں عرب سرداروں کی چمگوئیاں حد سے بڑھ گئیں اور سلطان عبداللہ کو محتمم کرنے میں یہاں تک مبالغے سے کام لیا گیا کہ قرطبہ تک پہنچتے پہنچتے تمام فوج ادھر ادھر منتشر ہو گئی اور 100 آدمیوں سے بھی کم آدمی سلطان عبداللہ کے ساتھ سلطان منظر کا جنازہ لیے ہوئے قرطبہ میں داخل ہوئے تھے۔ عبداللہ بن محمد کی پہلی کمزوری۔ سلطان عبداللہ بن محمد نے تخت نشین ہوتے ہی یہ کمزوری دکھائی کہ عمر بن حفصون کی حکومت تسلیم کر کے محاصرہ اٹھا لیا، حالانکہ اس کے لیے قدرتی طور پر اپنے عنوان سلطنت کو شاندار بنانے کا موقع تھا کہ وہ قلعے کو فتح کر کے واپس ہوتا اور عمر بن حفصون کو جو طول اور شدت محاصرے سے تنگ آ چکا تھا گرفتار یا قتل کر کے قرطبہ کی جانب لوٹتا۔ عبداللہ کے عہد میں سلطنت بنو امیہ کی حالت۔ سلطنت عبداللہ کی تخت نشینی کے وقت یعنی 275 ہجری میں حکومت اندلس یعنی سلطنت بنو امیہ کی حالت اس قدر سقیم ہو چکی تھی کہ خزانہ تمام خالی ہو گیا تھا۔ آمدنی جو کسی زمانے میں 10 لاکھ دینار سالانہ تک پہنچ گئی تھی اب 1 لاکھ دینار سالانہ تک پہنچ گئی تھی۔ عیسائی ریاستوں سے قطع نظر کی جائے تو دارالسلطنت قرطبہ کے دونوں پہلوؤں پر 2 ایسے زبردست رقیب پیدا ہو چکے تھے جن کی طاقت سلطنت قرطبہ سے کم نہ تھی۔ ایک طرف ابن حفصون تھا اور دوسری طرف ابن مروان۔ ابن حفصون زیادہ عقل مند اور مدبر شخص تھا۔ اس کا طرز حکومت ایسا تھا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے زیر حکومت رہنے کو پسند کرتے تھے، مگر چونکہ اس کے ارتداد کا اعلان ہو چکا تھا اس لیے بہت سے مسلمان اس کی مدد کرنے کو گناہ سمجھ کر بجائے اس کی سلطنت کے دوسرے رقیب ابن مروان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ابن حفصون باوجود اعلان ارتداد عیسائی ریاستوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، مگر ابن مروان باوجود مسلمان ہونے کے الفونسو سوم بادشاہ ایسٹریاز اور دوسرے عیسائیوں کا ہم عہد اور رفیق تھا۔ نواح اشبیلیہ میں بعض عرب سرداروں کی جاگیریں تھیں اور وہ وہیں اقامت گزین تھے۔ ان لوگوں میں سے بعض نے یہ رنگ دیکھ کر علم بغاوت بلند کر دیا اور اشبیلیہ پر قابض و متصرف ہو گئے۔ ادھر اسی قسم کے جاگیردار عربوں نے غرناطہ کے نواح میں علم بغاوت بلند کر کے غرناطہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ ابن حفصون اور ابن مروان کے مد مقابل 2 اور طاقتیں پیدا ہو گئی تھیں اور ان چاروں طاقتوں میں جنگ و پیکار کا سلسلہ جاری ہوا۔ دربار قرطبہ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ ان سب کو زیر کرتے، بلکہ اب سلطان عبداللہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ نواح قرطبہ پر حکومت رکھتا اور ان لنڈے والی چاروں طاقتوں کے درمیان
کبھی کبھی دخل دے کر ان کی لڑائی کو صلح سے تبدیل کرا دیتا تھا۔ چونکہ چاروں رقیب ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، اس لیے ان میں سے ہر ایک دربار قرطبہ کی سیادت کو تسلیم کرتا اور سلطان کو اپنا بادشاہ کہتا، لیکن عملی طور پر وہ بالکل خود مختار تھے اور کسی قسم کا باج و خراج سلطان عبداللہ کے پاس نہیں بھیجتے تھے۔ مذکورہ عرب سرداروں کا طرز عمل مولدین اور نو مسلموں کے ساتھ اچھا نہ تھا، اسی لیے مولدین اور نو مسلموں کا ایک بڑا گروہ ابن مروان کے پاس چلا گیا تھا۔ انہی ایام میں شمالی شہروں کے دو مسلمان عاملوں نے سرقستہ اور شنت بریا کے نواح میں عیسائیوں کے اس منصوبے کو کہ اندلس کو مسلمانوں سے خالی کرا لیا جاوے سخت صدمہ پہنچایا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب بادشاہ ایسٹریاس اپنی فوجیں لے کر جنوب کی طرف بڑھا ہے تو مقام ترسونا کے عامل لہب بن محمد نے اپنی نہایت قلیل جمعیت سے عیسائی فوجوں کو شکست دے کر بھگا دیا۔ ادھر عبد الرحمن بن مروان نے اپنے دوست شاہ ایسٹریاس کو اطلاع دی کہ اگر اپنی حدود سلطنت سے آگے قدم بڑھایا تو میں سب سے پہلے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ اس تنبیہ و تہدید کا یہ اثر ہوا کہ عیسائیوں نے چند روز کے لیے اور خاموش رہنا مناسب سمجھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حملہ آوری سے مسلمانوں کی خانہ جنگی موقوف ہو کر ان میں اتفاق پیدا ہو جائے گا اور آپس میں خانہ جنگی کی وجہ سے ان کے کمزور ہونے کا سلسلہ رک جائے گا۔ ادھر ابن حفصون نے یہ ہوشیاری کی کہ افریقہ کے خاندان اغالبہ سے خط و کتابت کر کے اس بات کی استدعا کی کہ عباسی خلیفہ سے میرے نام کی سند حکومت اندلس منگوا دی جائے۔ اس کوشش میں اگرچہ عمر بن حفصون کو کامیابی نہ ہوئی، مگر اس خبر کے سننے سے دربار قرطبہ میں ہلچل پیدا ہو گئی اور سلطان عبداللہ نے جس قدر فوج وہ فراہم کر سکتا تھا فراہم کر کے ابن حفصون پر فوراً چڑھائی کر دی۔ سلطان عبداللہ اس بات سے واقف تھا کہ اگر عمر بن حفصون کے پاس خلیفہ عباسی کی کوئی سند آ گئی ہے تو عام طور پر لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور پھر اندلس میں بنو امیہ کا وجود باقی نہ رکھا جائے گا۔ سلطان عبداللہ 14,000 سے زیادہ فوج نہ جمع کر سکا، ابن حفصون کے پاس 30,000 فوج تھی۔ آخر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ اس معرکے میں سلطان عبداللہ اور اس کے ہمراہیوں نے غیر معمولی بہادری کا اظہار کیا اور ابن حفصون کو شکست دے کر پہاڑوں میں بھگا دیا۔ باغی فوج کے بہت سے آدمی مارے گئے اور سلطان عبداللہ کی حدود ملکیت کسی قدر وسیع ہو گئی۔ اس فتح کا اثر حکومت قرطبہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ سلطنت کا اعتبار و اعتماد جو بالکل ضائع ہو چکا تھا اب کسی قدر پھر قائم ہونے لگا تھا۔ عبداللہ کی عملی جدوجہد۔ ادھر عبداللہ بن مروان نے انہی ایام میں اشبیلیہ کے خود مختار رئیس ابراہیم بن حجاج سے صلح کر کے اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش کی۔ سلطان عبداللہ نے اس فتح کے نتائج دیکھ کر ابن مروان کا زور توڑنا اور اس پر حملہ کرنا ضروری سمجھا۔ وزیر السلطنت احمد بن ابی عبیدہ کو فوج دے کر ابن مروان کی طرف بھیجا گیا۔ ابن مروان نے ابراہیم بن حجاج والی اشبیلیہ سے امداد طلب کی، چنانچہ ابراہیم بن حجاج عبداللہ بن مروان کی کمک پر تیار ہو گیا۔ دونوں نے مل کر احمد بن ابی عبیدہ کا مقابلہ کیا۔ اس معرکے میں بھی رعب سلطنت نے اپنا کام کیا اور باغیوں کو شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد ابراہیم بن حجاج نے اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار کیا اور سلطان عبداللہ نے اسے اشبیلیہ کا عامل مقرر کر دیا۔ اس لڑائی کا نتیجہ پہلی لڑائی سے زیادہ مفید برآمد ہوا اور حدود سلطنت کے ساتھ ہی وقار سلطنت نے بھی پہلے سے زیادہ ترقی کی۔ اس واقعے کے چند ہی روز بعد عبد الرحمن بن مروان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹوں نے طلطلہ وغیرہ میں حکومت شروع کی۔ ادھر ابراہیم بن حجاج حاکم اشبیلیہ سے شکست کھا کر پہاڑوں میں پناہ لی تھی۔ جب سلطان دارالسلطنت کی طرف واپس ہوا، عمر بن حفصون نے بتدریج اپنی طاقت کو بڑھانا اور اپنی حالت کو سدھارنا شروع کیا۔ بادشاہ ایسٹریاس مسمی الفانسو اور اس کے بھائی میں لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ الفانسو نے اپنی تسکین کی خاطر سلطان عبداللہ سے خط و کتابت کر کے جدید صلح کی خواہش ظاہر کی۔ سلطان نے فوراً رضامندی ظاہر کر کے ان شرائط پر صلح کر لی کہ نہ بادشاہ ایسٹریاس اپنی موجودہ حدود سلطنت سے باہر قدم رکھے، نہ اسلامی فوجیں اس کی حدود میں داخل ہوں۔ یہ صلح الفانسو کے لیے نفع رساں تھی، کیونکہ مسلمان اس تمام ملک کو جو اس کے قبضے میں تھا اپنا ملک سمجھتے اور اس پر قبضہ کرنے کا دعویٰ رکھتے تھے۔ لیکن اب سلطان عبداللہ نے اس کی حکومت کو تسلیم کر کے اس کی اولو العزمی کو تقویت پہنچا دی۔
ادھر آئے دن کی لڑائیوں اور بغاوتوں سے رعایا تنگ آ چکی تھی اور یہ بدامنی کا سلسلہ بہت ہی طویل ہو گیا تھا، لہٰذا خود بخود لوگوں کی توجہ اس طرف مائل ہوئی کہ دربار قرطبہ کے خلاف بغاوت کرنا کسی طرح مفید نہیں ہے اور ایسے باغیوں کا ساتھ دینا اور ان کی مدد کرنا گناہ عظیم ہے، لہٰذا یہ صورت جو پیدا ہو چکی تھی دیر تک قائم رہی۔ اشبیلیہ ایک خود مختار اور طاقتور ریاست مشرق میں قائم تھی۔ ان کے علاوہ باقی اکثر حصہ ملک کا اسی قسم کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا اور سب اپنی اپنی جگہ حکومت کرتے اور دربار قرطبہ کی ظاہری تکریم بجا لاتے تھے۔ عیسائی ریاستوں میں جانشینوں کے متعلق اتفاقاً سخت پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھیں اور ان کو اپنے اندرونی جھگڑوں سے اتنی فرصت ہی نہ ملتی تھی کہ حکومت اسلامیہ پر حملہ آور ہوتے۔ سلطان عبداللہ کی اولاد۔ سلطان عبداللہ کے کل 11 بیٹے تھے، جن میں 2 بڑے بیٹے مطرف اور محمد زیاد لائق اور امور سلطنت میں دخیل تھے۔ ان دونوں کے درمیان رقابت و عداوت پیدا ہو گئی تھی۔ محمد زیاد لائق اور قابل آدمی ریاست اشبیلیہ میں چلے گئے تھے کیونکہ وہاں علماء اور باکمال لوگوں کی خوب قدردانی ہوتی تھی۔ قرطبہ کا خزانہ خالی تھا۔ اشبیلیہ کی نوخیز اور جدید ریاست کا دربار ابراہیم بن حجاج کی قدردانیوں کے سبب قرطبہ کے لیے موجب رشک بن گیا تھا۔ یہاں کے موجودہ پست ہمت اراکین دربار نے دونوں بھائیوں کی رقابتوں کی ترقی دیکھنے میں خوب کوشش کی۔ مطرف کو اپنے بھائی محمد کی شکایت کا موقع مل گیا اور اس نے باپ کے کان اچھی طرح بھرنے شروع کر دیے۔ اس کے ہمساز عمرہ نے تائید کر دی۔ سلطان عبداللہ نے اپنے بیٹے محمد کو غضب آلود نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ محمد نے مجبور ہو کر راہ فرار اختیار کی اور قرطبہ سے بھاگ کر عمر بن حفصون کے پاس چلا گیا۔ چند روز وہاں رہ کر وہ اپنی حرکت پر پشیمان ہوا کہ باپ کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھ کو جان کی امان دی جائے تو میں حاضر خدمت ہو جاؤں۔ عبداللہ نے اسے جان کی امان دے کر بلوایا۔ اب مطرف کو شکایت کرنے کا اور بھی زیادہ موقع مل گیا تھا۔ سلطان عبداللہ کو کسی مہم کی وجہ سے چند روز کے لیے قرطبہ سے باہر جانا پڑا تھا۔ اس پر اپنی غیر موجودگی میں مطرف کو قرطبہ کا حاکم مقرر کر گیا تھا۔ مطرف نے اس موقع پر بھائی کو جو محل سرائے میں قید تھا قتل کرا دیا۔ سلطان عبداللہ کو محمد کے قتل ہونے کا سخت صدمہ ہوا۔ محمد کے بیٹے عبد الرحمن کو بڑی محبت کے ساتھ پرورش کرنے لگا۔ اس کے بعد 283 ہجری میں مطرف نے کسی کاوش کی بنا پر وزیر سلطنت عبد الملک بن امیہ کو قتل کروا دیا۔ سلطان عبداللہ نے محمد اور عبد الملک کے قصاص میں مطرف کو قتل کرا دیا۔ وفات۔ سلطان عبداللہ یکم ماہ ربیع الاول 300 ہجری میں 25 سال سے کچھ زیادہ دنوں سلطنت کرنے کے بعد 42 سال کی عمر میں وفات ہوا۔ سلطان عبداللہ کا تمام زمانہ فتنہ و فساد یا سلطنت کے ضعف و ناتوانی کے عالم میں بسر ہوا۔ اس کے زمانے میں بھی فقہا اکثر ایک دوسرے سے گلخیب رہتے، مباحثوں، مناظروں اور دور حاضر کے مسائل کی تحقیق میں مشغول رہتے تھے۔ بظاہر کوئی صورت ایسی نظر نہ آتی تھی کہ مسلمانوں کا ابتدائی روب و جلال اور حکومت اسلامیہ کا اثر و اقتدار پھر واپس آ سکے گا۔ ان حالات میں سلطان عبداللہ کے بعد اس کا نوجوان پوتا عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن ثانی تخت نشین ہوا تھا۔